بریک کے بعد خوش آمدید. باسی صاحب، لداخ میں ہنگامے، اتر پردیش میں پروٹیسٹ اور منی پور کی بھی سچویشن ہمارے سامنے ہے. بھارت میں کیا ہو رہا ہے؟ بھارت میں اس وقت ایک واقعی جو ایک ہے نا، بہت بڑا ملک ہو گیا ہے، پاپولیشن ہی بہت ہے، فالٹ لائنز بے شمار ہیں، تو اب تھوڑا بہت ٹھیک کرنا پڑے گا بھارت کو. جو کرسچن اسٹیٹ، کوئی ادھر اسٹیٹ، کوئی ادھر اسٹیٹ، کچھ بھارت کو جو چین کے علاقے قبضہ کر رکھے ہیں وہ واپس کرنا بڑا ضروری ہے. اروناچل پردیش ہو یا جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں جتنا بھی چین کا جو کلیم ہے وہ صحیح تو ہیں، وہ واپس ہونے چاہیے نا. مودی صاحب جو ہیں وہ گئے تھے منی پور، تو خیال تھا کہ بڑی سچویشن قابو میں آ جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں. تو وہاں پہ پھر جو ایسپا ہے، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، اس کو پھر ایکسٹینڈ کر دیا ہے 6 ماہ کے لیے، اور یہ پچھلی کئی دہائیوں سے بہرحال نافذ ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. تو لداخ میں یہ بڑی صورتحال پیدا ہوئی ہے. وہ لداخ کے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں آپ نے یونین ٹیریٹری بنا رکھا ہے، مقبوضہ جموں اور کشمیر کا حصہ ہی ہے نا لداخ. ہم تو نہیں مانتے جو ڈویژن کی ہے یونین ٹیریٹریز میں تو آپ جو ہے اس کو بھی اسٹیٹ کا درجہ دیجئے. تو ہمیں تو یہ منظور نہیں ہے. تو اس کے لے کر جو سونم وانگچک ہیں، جو وہاں بدھسٹ لیڈر ہیں، انہوں نے ان کے خلاف ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے. ان کے خلاف اب کارروائیاں بھی ہوں گی. 4 بندے مر گئے سارے چکر میں، اور 70 یا 80 کے قریب لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے. تو کافی ہنگامے ہو رہے ہیں. اور اگر آپ ٹی وی دیکھیے یا جو میڈیا ہے ان کا آپ وہ دیکھیے اور پڑھیے، تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ بھارت کا خیال ہے کہ یہ چین اور پاکستان اور بنگلہ دیش نہ جانے فارن ہینڈز ہے، سب نے یہ کروایا ہے. اچھا، لداخ ایک چھوٹی علاقہ تو بڑا ہے، رقبہ بہت ہے، لیکن پاپولیشن بہت کم ہے. اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ تقریباً 3-3.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں صرف، اور جس میں 45% لوگ بدھسٹ ہیں، اور 45-47% کارگل میں جو ہے نا وہ مسلمان ہیں. کارگل میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور لے جو دوسرا ڈسٹرکٹ ہے لداخ کا، اس میں بدھسٹ زیادہ ہیں. تو میں تو کہتا ہوں یہ، حالانکہ چین کا کلیم تو یہ ہے کہ سارا تبت ہی کا حصہ ہے، لیکن کارگل میں چونکہ مسلمان ہیں تو ہماری ریکویسٹ ہوگی چین کے ساتھ کہ اگر مستقبل میں یہ علاقہ ملے تو لے آپ رکھ لیجئے اور کارگل ہمیں دے دیجئے، کیونکہ گلگت بلتستان کے ساتھ ہی ملتا ہے نا. تو اس وجہ سے تھوڑا سا چین کے ساتھ بعد میں ہم کر لیں گے، ایک دفعہ پلیبسٹ ہو جائے، تمام معاملات ہو جائیں تو یہ بھی ہو جائے گا. تو اب یہ ہنگامے جاری رہیں گے. اسٹیٹ ہوڈ ملتا ہے نہیں ملتا. وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرائبل کا بھی درجہ دیا جائے. 6 جو شیڈیول ہے ان کا کانسٹیٹیوشن میں، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جابز وغیرہ کچھ افرمیٹیو ایکشنز بھی ہوتے ہیں، جو کہ اس وقت حکومت تیار نہیں ہے. اب 6 یا 7 اکتوبر میرے خیال میں امیر شاہ کی ملاقات ہو رہی ہے. جو لیڈرز ہیں، کارگل ایک کمیٹی ہے اور شاید لے کمیٹی ہے، ان کے درمیان ایک مذاکرات ہو رہے ہیں. دیکھیے صورتحال کیا ہوتی ہے، لیکن ایک جذبہ، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انریسٹ سا ہے کہ بھئی ہمیں یونین ٹیریٹری کیوں بنا دیا، ہمیں بھی آپ اسٹیٹ کا درجہ دیں. اب وہ اسٹیٹ کا درجہ دیتے ہیں نہیں دیتے، ابھی تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کو بھی نہیں مل پایا نا. وہاں بھی یہی ڈیمانڈ ہے ان لوگوں کی. دوسری جانب ایک اور معاملہ بھی شروع ہو گیا ہے. 4 ستمبر کو شاید عید میلاد النبی تھی. اس کے حوالے سے کانپور اتر پردیش میں ایک پروسیشن جو نکلتے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ انہوں نے یہ پوسٹرز یا بینرز لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پہ لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیے، ہندوتوا کے جو لوگ ہیں، اور کہا کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، تو اب یہ بینرز کیوں لگ رہے ہیں اور یہ پلے کارڈز کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے. وہ پرابلم ہو گیا، اس سے انریسٹ ہو گیا. اور پھر وہ پہلے تو کانپور میں تھا، پھر بیریلی وغیرہ میں اتر پردیش میں، بلکہ گجرات میں اور بہار میں بھی یہ کہ جی آپ پھر مسلمانوں کو طیش تو آیا، ان کا ریاکشن ہوا کہ بھئی یہ کیا ہے. اگر آپ اپنے یہ مختلف پروسیشنز نکالتے ہیں، مختلف لارڈ گنیش سے لے کر ہنومان اور پتہ نہیں درگا اور کن لوگوں کے، تو ہمیں کیوں، ہم تو سارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری جان بھی حاضر، تو ہمیں کیوں یہ اختیار نہیں ہے. تو بھارت اس پہ بھی ہنگامے ہو. دیکھیں یہاں تک کہ عید میلاد النبی بنانا ہی مشکل ہو گیا ہے، پروسیشن نکالنا ہی مشکل ہو گیا ہے. تو اب یہ ہندوتوا کا بالکل ہمارے پرائم منسٹر نے تقریر میں اس کا بھی ذکر کیا ہندوتوا کا، کہ یہ جو ایک پروووکیٹو ایک آئیڈیالوجی آئی ہے، بالکل صحیح انہوں نے کہا اور اس کو صحیح کور بھی کیا.
تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جو کہ اس وقت بھارت میں چل رہا ہے. دوسری جانب کمنگ بیک ٹو UNGA، کیونکہ اس وقت تو موضوع سخن وہی ہے سب ہر جگہ، وہاں پہ ڈاکٹر محمد یونس بھی گئے ہوئے ہیں جو انٹرم چیف ایڈوائزر ہیں بنگلہ دیش کے. تو ان کی ملاقات ہوئی ہمارے وزیر اعظم سے، اس کے بعد ایک پریس ریلیز بھی ایشو ہوا. تو سارک کی بات کی، اور ایک انٹریکشن میں تھنک ٹینک میں ڈاکٹر محمد یونس نے کہہ دیا کہ جی ہمارے تعلقات کوئی ٹھیک نہیں ہیں بھارت کے ساتھ، کیونکہ بھارت نے ابھی تک جو طالب علموں کا جو انقلاب ہے اس کو تسلیم نہیں کیا. اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے شیخ حسینہ کو پناہ دے رکھی ہے، اور چونکہ وہاں ان پہ ٹرائل چلنے ہیں، مقدمات چلنے ہیں، ان کو واپس نہیں دے رہے. تو یہ وجوہات ہیں. اور ابھی دوسرا جو ایک اور وجہ بننے جا رہی ہے اگلے سال، وہ تو چلیے اس وقت تک ہوپ فلی مارچ میں انتخابات ہو جائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر محمد یونس نے تو یہی کہا ہے کہ فرسٹ ہاف آف مارچ نیکسٹ ایئر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی حکومت آتی ہے، کیونکہ گزشتہ روز بھارت کے جو وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن، انہوں نے کہا کہ جی فری، فیئر اینڈ انکلوسیو. اب انکلوسیو سے کیا مراد ہے کہ جی عوامی لیگ کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. اب اس عوامی لیگ کو تو بین کر دیا گیا ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی حکومت آتی ہے. اگر لیٹ سے کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو کوalition، کوئی بھی پارٹی مکمل میجورٹی نہیں لے پاتی، ایک کوalition حکومت بنتی ہے، تو ممکن ہے کہ اگلے سال جو واٹر شیئرنگ ایک ایگریمنٹ ہے جو 10 سال کے لیے تھا، 10 سال کے تھا میرے خیال 10 سال کے لیے ہی تھا، وہ اگلے سال ایکسپائر ہو رہا ہے. اب وہ جو ہے بھارت اس سے بھی پرابلم تو کریٹ کرے گا، کیونکہ جہاں انڈس واٹر ٹریٹی کو اس نے بینس میں رکھ دیا ہے، تو ممکن ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اس کو رینیو نہ کرے اور بنگلہ دیش بھی پریشر بلڈ کرے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اپنی تقریر میں ذکر کیا IWT کا، اور کہا کہ اگر ہمارا پانی روکا گیا تو وی ول کنسیڈر دیٹ ایز این ایکٹ آف وار، جو ہماری ایک پوزیشن ہم نے لے رکھی ہے. اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے، کیونکہ کافی پانی کے ایشوز بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہیں. دونوں طرف وہ اپر رائپیرین ہے نا بھارت، تو اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ تو کر رہا ہے ٹو بلڈ پریشر آن بوتھ آف اس. تو یہ وقت ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر کوئی اس معاملے میں تعاون کریں اور ایک اچھی سی اسٹریٹجی بنائیں ہاؤ ٹو ڈیل ود انڈیا، کیونکہ ادروائز تو انڈیا بالکل بے قابو ہوتا جا رہا ہے. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ڈاکٹر محمد یونس نے اسی انٹریکشن میں کہ ہماری کوشش ہے کہ سارک کو ریوائیو کیا جائے. مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر محمد یونس کیوں سارک کی بات کر رہے ہیں بار بار، کیونکہ سارک جب تک بنگلہ دیش میں انتخابات نہیں ہو جاتے اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات یا مذاکرات کم از کم شروع نہیں ہو جاتے، کچھ جو ایک تھا نہیں آ جاتا، بریک آئس نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ سارک ریوائیو ہو. کیونکہ لاسٹ جو سیشن ہوا تھا، سمٹ ہوئی تھی، وہ 2014 میں ہوئی تھی، 11 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں. تو اس کو ریوائیو کرنا میں اب مجھے کوئی لگتا نہیں ہے. اگر ریوائیو ہو بھی جائے گی تو کوئی اس میں پوٹینشل تو بہت ہے، لیکن چونکہ ممبر کنٹریز کے درمیان اتنے اختلافات ہیں اور اتنی بے اعتمادی ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک UNGA کی ٹائپ چیز ہے نا، UN کی طرح ہے، یا پھر آپ کہہ لیجیے کہ ڈس فنکشنل سی ہو گئی ہے. اب ایک آرگنائزیشن جو پچھلے 11 سال سے کوئی اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو اس کو ریوائیو کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. وہ اپنے تئیں ایک بہت بڑا کام ہے کہ کس طرح اس کو دوبارہ مومنٹم کو جنریٹ کیا جائے، کیونکہ پہلے بھی مومنٹم کوئی تھا نہیں، بس سال 2 سال بعد ایک سمٹ ہو جایا کرتی تھی، یا کبھی کبھار انٹیریئر منسٹرز، ہوم منسٹرز وغیرہ مل جاتے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہاں اس پہ ہے کچھ نہیں. حالانکہ بہت سے کنونشنز بھی ہوئے، بہت سی چیزیں بھی ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد مشکل ہے، کیونکہ ایک جس طرح میں نے پہلے کا اعتماد نہیں ہے. تو اس پہ بھارت نے ریئیکٹ کیا ڈاکٹر محمد یونس کی اس اسٹیٹمنٹ پہ بھی، کہ ہمارے جو ہے یہ سارک وغیرہ اگر نہیں چل رہی تو صرف ایک ہی وجہ، اور وجہ پاکستان ہے. تو وہ کیونکہ بقول ان کے دہشت گردی کا معاملہ ہے، تو اس لیے سارک آگے نہیں چل سکتی. تو انہوں نے یہی وجہ دے دی، تو وہ میں آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ. تو بس یہی ہے حالات جی دنیا کے. اور وانس اگین چونکہ شاید ہمیں دوبارہ موقع نہ ملے UNGA پہ بات کرنے کا، کافی بات ہوگی. ہاں لیکن جے شنکر صاحب کی تقریر بھی آنی ہے آج یا کل،
تو اس پہ ہم اگلے ہفتے بات کریں گے کہ Sure, جے شنکر. sure. لیکن جو ہماری تقریر کے بعد نا پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد پھر انڈیا نے اپنا رائٹ آف رپلائی ایکسرسائز کیا اور ہمارے پرائم منسٹر نے جو کشمیر وغیرہ کا ذکر کیا یا بنیان مرصوص کا ذکر کیا تو اس کا جواب دیا. پھر اس کے جواب میں جواب در جواب ہماری جانب سے بھی آیا. وہ ایک روٹین ہے, یہ ہر سال اس طرح ہی ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں. تو بہرحال یہ پروسیجرل چیزیں ہیں, چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ساری چیزیں, لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ پرائم منسٹر نے ہمارے جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی 3 دفعہ تعریف کی اپنی تقریر میں. ایک دفعہ تو ان کو نوبیل پیس پرائز کا بھی کہہ دیا کہ ملنا چاہیے. لیکن مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ شی کے ویژن کی بات بھی کی, سی پیک کی بھی بات کی, BRI کی بات بھی کی. تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہو گئی تقریر ان کی. ویژن بڑا کلیئر کیا دنیا کو پاکستان کا. سو اسی خوبصورت بحث کے ساتھ آج کے ہمارے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.